بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان فرید بابر MCR نیوز سے حاضر ہے. آج ہم ایک ایسے ایشو پہ بات کریں گے. ہمارا پورا پاکستان اس وقت دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. چند روز قبل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پشاور میں اتنا بڑا سانحہ ہوا اور 100 سے زائد شہادتیں ہو گئیں اور پولیس لائن میں یہ وقوع پیش آیا جہاں پہ سیکورٹی بھی ہائی الرٹ ہوتی ہے اور سمجھ سے باہر ہے یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ایک ہفتے میں 2 دہشت گردی کے واقعات پیش آ گئے ہیں. ایک آپ کو میں بتاتا چلوں کہ میاں والی کے گاؤں مکڑ وال تھانہ ہے, وہاں پہ بھی رات گئے 3 روز قبل دہشت گرد 25 کے قریب دہشت گرد داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن ہماری پنجاب پولیس ایکٹیو ہوئی اور راتوں رات انہوں نے جو ان کو بھگا دیا اور ناکام ہو کے وہ لوگ بھاگ گئے دہشت گرد. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی ڈاکٹر فاروق. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ واقعات کیسے ختم ہوں گے اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ایکٹیو ہیں اس وقت, تو یہ ہلاکتیں جو ہوئی ہیں یہ سیکورٹی نہیں ہے پنجاب میں جو یہ اتنے بڑے واقعے 2 واقعے ہو گئے. تھینک یو ویری مچ خان صاحب, آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا جو موقع کی مناسبت سے بنتا بھی ہے. اور آپ جانتے بھی ہیں اس وقت ملک حالت جنگ میں ہے اور اندرونی اور بیرونی خطرات جو ہیں دونوں لاحق ہیں. اندرونی خطرات کو نبٹنے کے لیے ہمیں زیادہ نبض آزما ہونا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے اپنے لوگ ہی دوسرے لوگوں کے دیار غیر کے ساتھ مل کر ان لوگوں کے ساتھ مل کر دہشت گردی کی وہ فضا پیدا کر رہے ہیں جس سے ہمارے بچے بھی خوفزدہ ہیں. ابھی آپ نے جو فرمایا تھوڑا سا کریڈٹ بھی دیا آپ نے پنجاب پولیس کو بھی اور میرا خیال پورے پاکستان کی لا اینڈ فورسز کو بھی, کہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ جو ایک بہت خوفناک حادثہ دہشت گردی کا ہونے والا تھا مکروال میں, اس پہ ہمارے فورسز کے جوانوں میں بر وقت کارروائی کرتے ہوئے اور اس کو بہت بڑی دہشت گردی سے پاکستان پنجاب اور ہماری عوام کو بچایا. اس کے علاوہ آپ نے ابھی جو فرمایا ہے کہ دہشت گردی اندرونی طور پہ بھی اور بیرونی طور پہ بھی ہے. ہمیں اس سے نبٹنا ہے, نبض آزما ہونا ہے. ہمیں تمام تر پارٹیز ایشو تمام تر ہمیں اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے پاکستان کی بقا سالمیت اور پنجاب دوست پالیسی پر عمل کرنا چاہیے. یہی میرا موقف ہے آپ کی اس کویسچن پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں تو اس کو کون ہمارے ملک کو سنوارے گا یا سنبھالے گا تاکہ یہ حالات ٹھیک ہو جائیں؟ یہ آپ نے کہا کہ جی وہ اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے, کیسے کون سنبھالے گا؟ یہ جو اب سیاستدان آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں, نون لیگ, تحریک انصاف اور کاف لیگ ہو گئی, یہ اب کیسے اس کا حل نکلے گا؟ اور غریب جو ہے غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے, مہنگائی اوپر سے اوپر جا رہی ہے. پیٹرول دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی ہے, آج پھر ایک سمری آ گئی 30 روپے کی, پھر بمب گرنے لگا ہے. تو یہ کون سنبھالے گا اس کو, یہ آپ بتائیں ہمیں. اچھا آپ نے 3 کویسچن کر دیے. پہلا تو یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ جو ہمارے اندرونی خلفشار ہیں, لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, یہ سارے اپنے لوگ ہیں. نہ تو کوئی فرانس سے آیا ہے, نہ کوئی جرمنی سے آیا ہے, نہ کوئی اٹلی سے آیا ہے. ہم ہی بٹے ہوئے ہیں, ہم ہی بٹ چکے, اپارٹ ان 3 and 2 and 4 پارٹس میں بٹ چکے ہیں ہم. اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی لیں, PTI لیں, نون لیگ لیں, کوئی بھی لیگ لیں, یہ سب ہم لوگ خود ہیں. میرا بیٹا جو ہے وہ PTI میں چلا جائے گا, آپ کا بیٹا جو ہے وہ نون لیگ میں چلا جائے گا. تو دیٹ از اے ویری ڈینجرس فار ایوری باڈی اینڈ ایوری family, because coming days is not easy for our countries, because معاشی طور پہ ہم زیرو پہ چلے گئے ہیں. میرا خیال ہے ہم اس پوزیشن پہ چلے گئے. ابھی آپ نے فرمایا کہ 30 روپے پیٹرول جب بڑھتا ہے تو دیٹ مین کہ ڈالر بڑھے گا, پیٹرول بڑھے گا. پیٹرول کی مصنوعات کیا ہیں, لیدر ہے, لیدر انڈسٹری ہے, کتنی انڈسٹری ہیں جو پیٹرول سے, اس کو ہم کہتے ہیں جی لوبریکیٹڈ فرمز ہیں, ان سے جو چلتی ہیں. اور ابھی آپ نے فرمایا مہنگائی تو ابھی آنے والی ہے. ابھی آج جو وزیر اعظم صاحب نے ایپیکس پہ جو کمیٹی بنائی پشاور میں, جو اس پہ آج انہوں نے ڈیسیجن لیا, فیصل کنڈی صاحب نے اس پہ بات کی, وہ ان کے ترجمان کے طور پر آئے. حضور یہ لڑائی جھگڑے تبھی کے ہیں
جب سے ہم اپنے پاکستان کو جمہوری طور پر صحیح طور پر چلا نہیں پا رہے. ڈاکٹر صاحب یہ سلسلہ کب تک چلے گا ہمارے ملک میں؟ کئی ماہ ہو گئے، سال ہی ہو گیا ہے تقریباً. عمران خان کے دور میں ابھی اس سے پہلے جو ہے نا دہشت گردی کے کوئی واقعات ہم نے دیکھنے میں نہیں آیا ہمیں، اور یہ اب چند روز میں یہ واقعے شروع ہو گئے ہیں اور ہماری سیکورٹی فورسز اور یہ تھانے ہو گئے، حساس مقامات پر یہ دہشت گرد جو ہے ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کو. اور یہ جو آپ نے دیکھا مسجد کے اندر پہلی صف میں وہ کھڑا تھا خود کش حملہ آور، لیکن اس کی بھی ابھی تفتیش ہو رہی ہے، سمجھ سے باہر ہے یہ کیا ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. اب یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ یہ تھم جائے گا کہ ابھی حکمران کوئی آئے گا تو یہ ہمارے ملک کو سنبھالے گا کہ ٹھیک ہو جائیں گے حالات کہ نہیں ہوں گے؟ یہ ہاں صاحب بڑی خوبصورت بات کی. پھر آپ کے کویشچنز بڑے پاورفل ہیں کہ کون روکے گا، مسیحا کون ہوگا. 22 کروڑ عوام کس کو دیکھ رہی ہے؟ 22 کروڑ عوام پہلے دیکھ رہی تھی نواز شریف کو، اس سے پہلے 22 کروڑ عوام دیکھ رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب کو. بعد میں خان صاحب جس طرح بھی آئے، نانا فار بزنس، وہ ہمارا بزنس نہیں ہے، وہ ہماری سوچ نہیں ہے. وہ آئے، آپ نے بھی انہیں ایک کریڈٹ دیا، وہ کریڈٹ بنتا ان کا کہ ان دا مین وائل جو تھے ایکسیڈنٹل پوزیشن پہ ہم نہیں تھے، ہماری دہشت گردی کم از کم رکی پڑی تھی. یہ دیکھیں جب بھی آپ دیکھتے ہیں پاکستان کی بقا سالمیت کے لیے ہمارے اینیمی ہر وقت کام کرتے ہیں. اور پہلے آپ دیکھیں شیعہ سنی فسادات ہوا کرتے تھے، اب وہ پیچھے چلے گئے. اب یہ پارٹیز کے فسادات ہیں. اب دیکھیں بلوچستان میں جو لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو مسنگ پرسن کے لوگ ہیں، ان کو کون فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، ان کو کون پیسے دے رہا ہے؟ اب خان صاحب کی سر یہاں تو یہ معاملات ہیں کہ یہاں تو خان صاحب بھی محفوظ نہیں ہیں. ابھی پچھلے دنوں پنجاب میں حافظ آباد میں ان پہ جو اٹیک ہوا ہے، اب یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ ٹیررزم نہیں ہے. خان صاحب یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اسے روکنا کس طرح چاہیے. آپ نے کہا کہ روکنا کس طرح چاہیے، روکے گا تبھی جب ہم ایک قوم بنیں گے، نیشن بنیں گے. اب پوزیشن یہ ہے کہ قائد اعظم نے ہمیں ایک نیشن بنایا، اب ہم ٹوٹ کے پھر ایک ہجوم بنتے جا رہے ہیں. تو جب تک ہم نیشن نہیں بنیں گے، قوم نہیں بنیں گے، یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. جی ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے ملک کو، پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کوئی ایماندار اور اچھا سیاستدان ہمارے ملک پہ قابض ہو اور وہ حکمرانی کرے. عوام ہماری جو ہے تحریک انصاف کے عمران خان چیئرمین کے ساتھ ہے، اور یہ سمجھ سے نہیں آتا اب سیاستدان ہمارے آپس میں جو لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسرے ممالک نہیں چاہتے کہ ہم لوگ ہانس لیں ملک میں. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے اسٹوڈیو میں آ کے گفتگو کی. آپ کا میزبان فرید بابر خان، MCR لاہور.